بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بدھ کے دن یہ حدیث کا درس ہوتا ہے جس میں آپ حضرات کے سامنے یہ 40 احادیث نامی جو کتاب یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس کی یہ 17ویں حدیث ہے. تو اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی اہمیت یا اس کا مقام، اس کی شان، اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ رب العالمین کی رضامندی، خوشنودی والد کی رضامندی اور خوشنودی میں ہے. یعنی جس آدمی کا والد اس سے راضی ہو، خوش ہو، تو اس سے اس کا رب بھی راضی اور خوش رہے گا. اور فرمایا وَسُخْطُ الرَّبِّ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ، کہ رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر کسی آدمی کا والد اس سے ناراض ہے تو اس کا رب بھی اس سے کیا ہے؟ ناراض ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں کو یہ نصیحت فرما دی کہ اپنے والد کو راضی رکھو، اپنے والد کو خوش رکھو. اگر تم سے تمہارا والد راضی اور خوش ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی اور خوش ہے. اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے. تو رب کی رضامندی کا مطلب یہ ہوا کہ سارا جہان تمہارا ہے. جس سے اس کا رب راضی ہو جائے تو مطلب کیا ہے کہ سارا جہان اسی کا ہے، اور جس سے اس کا رب ناراض ہے تو مطلب ہے کہ سارا جہان اس سے ناراض ہے. جس کو بھی خوش کر لے لیکن رب ناراض ہو گیا تو کیا ہے پھر اس کے ہاتھ. تو اس لیے آج نوجوان یا آج کا مسلمان اس بات کے اوپر غور کرے، اس بات کو سوچے کہ مجھ سے میرے والدین راضی ہیں یا ناراض ہیں. اگر والدین راضی ہیں تو خود اپنا فیصلہ کر دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. پھر کامیابی دنیا کی میری ہے، جنت کی کامیابی میری ہے. اگر میرا رب، میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں تو سمجھ جائے کہ دنیا میری نہیں ہے، آخرت میری نہیں ہے، کیونکہ والد کو جنت کا دروازہ کہا گیا. اور اگر دروازہ ہی بند ہو تو جنت میں داخلہ کیسے؟ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بسا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو کیا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں کو اٹھاؤ نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت پڑی. ہاں، ماں کی خدمت، والدین کی خدمت، ماں باپ کو اچھی طرح خوش رکھے، انسان راضی رکھے تو جنت اس کے لیے ہے. اس کی کہتے ہیں نا کہ یہ چیز تو میرے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل قریب ہے، حاصل کر سکتا ہے انسان، آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے جو آدمی اپنے ماں باپ کو راضی رکھے گا، خوش کرے گا، تو اس کے لیے سب کچھ ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماں باپ کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے تمہارے اور جہنم بھی. یعنی اگر ان کو تم نے راضی رکھا، ان کی خدمت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی لکافر کی، ان کی اطاعت کی، ان کے ساتھ احسان کیا تو تمہارے جنت ہے. اور اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا، تم سے ناراض ہیں،
تم ان کی نافرمانی کرتے ہو، ان کی بات کو سنتے نہیں ہو، تو یاد رکھو پھر تمہارے لیے وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے کہ ناراض کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، خوش رکھو گے دنیا میں ان کو تو ہنستے خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنی آسان بنا دی جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے۔ آج اگر اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو کل کو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ بے شک یہ تو یقینی بات ہے۔ بعض چیزوں کے بدلے دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور بعض کے آخرت میں پہنچ۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ جس آدمی کے والدین زندہ ہوتے ہیں بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں۔ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی، ان میں سے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اولاد کے لیے تو رب العالمین فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دو ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا، واپس نہیں بھیجتا۔ تو اس لیے ہر انسان اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے چاہے اگر ہو ان سے زیادتی بھی ہو جائے معاف کر لیا کرے، کیونکہ ماں باپ کا ناراض ہو جانا یہ سمجھو کہ اولاد سے ان کا رب ناراض ہو گیا، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد، اگر اولاد ہے غلطی بھی کر دیتی ہے، دل بھی دکھا دیتی ہے، خدمت بھی نہیں کرتی ہوگی، لیکن ماں باپ کو معاف کر لینا چاہیے۔ اولاد کو معافی میں والدین کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے، تو معاف کر کے ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ان کو کامیاب کر، ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں والدین کی عظمت کو جا بجا بیان کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا، اپنے حق کے ساتھ، کیونکہ عبادت صرف خالص حق ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بات اجازت نہیں ہے۔ چاہے بڑے سے بڑا پیغمبر بھی آ جائے، ولی آ جائے، کوئی نیک آدمی آ جائے، اس کے سامنے سر مسجود ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی قسم کی عبادت اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ عبادت کا حق کس کا ہے؟ صرف اللہ۔ تو جہاں رب العالمین اپنے اس حق کو بیان کرتے ہیں، حق عبادت کو، وہیں پر رب العالمین کیا ہے؟ والدین کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان۔ پھر آگے ایک دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے، ان یہود و نصارہ سے کہو تعالوا اتل ما حرم ربکم، آؤ تمہارے لیے میں بیان کرتا ہوں کہ کیا چیز تمہارے اوپر تمہارے رب نے حرام کر دی ہے، کس چیز کو حرام کیا۔ تو فرمایا پہلی چیز کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی شراکت کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، جس طرح خاوند اپنی بیوی کے ساتھ شراکت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کتنا غیرت اس کو آتی ہے، اس سے بڑھ کر رب العالمین کو غیرت آتی ہے جب اس کی شکایت عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اور ایک دوسری جگہ میں رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے حکم دیا تمہیں کہ عبادت کرو صرف اس ہی کی، ایاہو کا مطلب کیا ہے کہ خالصتاً عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ تعالیٰ کی کرو۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ہو۔ شراکت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، ذات میں یعنی اللہ جیسا کسی اور کو بنا دو، اللہ جیسا کسی اور کو، یہ ذات میں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں شریک ٹھہرا دو کسی کو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کسی اور کو بھی کہو یہ بھی بچے دیتا ہے، جس طرح آج کل کے بہت سارے لوگ اس طرح
جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے اس طرح پیروں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو قبروں پہ جاتے ہیں، بابا یہ چتا کو کڑ لیتے رتا پتر دے، کہاں بابا دے گا بیچارہ بابا قبر میں گیا ہے. کئی بابے ایسے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ہے، اپنی اولاد نہیں ہے، لا ولد چلے جاتے ہیں، وہ دوسرے کو کیا اولاد دیں گے. تو اس لیے اللہ رب العالمین یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بچے دینا، یہ ذمہ داری اور یہ حق صرف اللہ کی ذات کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اگر کسی اور کی طرف منسوخ کیا جائے گا، دیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا اللہ کی ذات. نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی انسان کو کخ بھی نقصان نہیں دے سکتا، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ، اگر اللہ نہ چاہے. یہ اللہ رب العالمین ہے. لیکن آج ہم نے یہ کہا کہ 11ویں ندی بابے کے نام کی تو کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، فصل ختم ہو جائے گی. تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، یہ شرک ہے. تو اس لیے رب العالمین نے کہا کہ اس سے منع کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے رب نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ صرف عبادت کر تو صرف اسی کی. اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو. فرمایا کہ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں بڑھاپے کو، تو فرمایا فلا تقل لهما اف، اس صورت میں ان کو کیا ہے، اف تک نہ کہنا. کیونکہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کے اندر بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا، انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. ایک جوانی ہوتی ہے اس میں صبر کر سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے کی یہ عمر ہو جاتی ہے کہ والدین پھر ان اولاد کی بات کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی غصہ ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے ان کو. تو اس ایسی صورت میں اگر وہ سخت بات بھی کہہ دیں، طبیعت کے خلاف بات کر دیں، تو ایسی صورت میں خاموشی اختیار کر لو. فلا تقل لهما اف، فرمایا اف تک ان سے نہ کہو. اف کہتے ہیں کہ بعض اس طرح کہتے ہیں اس طرح ماتھا چڑھا کے بھی اس طرح بات نہیں کر دو، سر کو نیچے کر دو، بس تسلیم کر دو، جو کہہ رہے ہیں بس مان لو. یہ ماتھے کے بل یہ نا اس طرح بھی نہیں کر لینا چاہیے. یہ بھی اف میں آ جاتا ہے، اس کو بھی مت اس طرح بھی نہیں کرنا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو گالی نہیں دینی، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اونچی آواز سے بولنے تک منع کیا. ولا تنہرہما، تنہر کے اونچی آواز سے بات کرنا، جھڑکنا، غصے میں بات کرنا، غصے میں بات کرنا. اور فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور فرمایا کہ ان سے بات کرو نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ. تمہارے والدین ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں ہے، ابھی تم جوانی میں ہو، ہوش میں نہیں ہے، خون گرم ہے، تو والدین کی ساری باتیں بھول چکا ہے. جوان جو ہوتا ہے نا تو والدین کی ساری باتوں کو بھول جاتا ہے کہ میری ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ کہتا ہے تم نے کیا کیا ہے، وہ تو اپنا پاس بھولا ہوا ہے. تو جب اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اپنی اولاد ہو جاتی ہے، جب اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی لک آفٹر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے او میرے ماں باپ نے میرے ساتھ تو بہت کچھ کیا ہے. اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر آگے اولاد آگے آ جاتی ہے، تو پھر سمجھ جاتا ہے کہ وہ یہ کیا ہے. تو اس لیے تو فرمایا والدین کے ساتھ کیا ہے، ان کی جو خدمات ہیں، ماں باپ نے بچپن میں جو پالا ہے، والدین نے اپنی جوانی اور اپنی خوشی ساری کی ساری اس اولاد کے اوپر لگائی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ آج جو اس کے مسل بنے ہوئے ہیں، یا یہ آج کسی مقام پہ کھڑا ہے، یا کسی عہدے پہ فائز ہے، یا دولت کا اس کے پاس آ چکی ہے، یا کوئی کاروبار میں اچھا لگ چکا ہے، تو یہ ساری کی ساری پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، یہاں تک جو پہنچ جاتا ہے انسان، تو یہ ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو اچھی نرمی کے احترام کے ساتھ بات کیا کرو. اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جم میں جاتا ہے نا، اور جم میں جا کر اپنے کیا ہے مسل بنا دیتا ہے، تو اس کو پھر کیا ناز ہوتا ہے، اپنی چھاتی نکال دیتا ہے، اس کو پھر ناز ہوتا ہے. تو فرمایا رب العالمین وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ان بازوؤں کو، یہ جو تمہارے طاقت کا نشہ ہے، یہ جوانی کا جو نشہ ہے، اس کو بالکل نیچے گرا دو، سر کو جھکا دو ان کے لیے. کس کے لیے؟ والدین کی من الرحمہ، رحمت کے ساتھ.
دل میں جو کائنڈنس ہوتی ہے اس طریقے سے کہ میرے ماں باپ ہیں، ان کا میرے اوپر حق ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے میری رک آفر کی ہے. تو اس لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. کیا کہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے، کہا ہے کیا کہیں؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے میرے بچپن کے اوپر میری تربیت کی. رات کو بچپن کے اندر، صغیرہ بچپن کے اندر پیشاب کر لیتے تھے، ماں اس کو سوکھی جگہ میں ڈال دیتی ہے اور خود اس بھیگی جگہ پہ سو جاتی تھی کہ رات کو پھر روئے نہ، تکلیف نہ ہو. ساری رات کان میں درد ہوتا، ساری رات ماں اٹھا کے پھرتی ہے، والد جاگا رہتا ہے، دان نکلتے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، ٹائلٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں تھوڑا سا انسان دماغ کو ریورس کرے تو یہ ساری چیز اس کے سامنے آ جائے گی. تو پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب. یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کر، رب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک انسان کی تربیت کا انتظام کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کا انتظام کرتا ہے، چاہے وہ خوراک کے اعتبار سے ہو یا اس کی لک آفٹر کے اعتبار سے ہو، کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، ان دونوں کے اوپر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسا انہوں نے میری تربیت کی، ربیانی جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے بچپن کے اندر. تو بچپن کے اندر یعنی مجازی خدا ایک تو رب العالمین ہے، وہ تو ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے، پھر اس انتظام شدہ چیزوں کو صحیح طریقے سے بچے تک پہنچا کر اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کی لک آفٹر کرنے والے کون ہیں؟ والدین ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا ہمیشہ ہر نماز کے بعد ہر وقت اپنے والدین کو پھر یہ دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو، جب اس کے دماغ میں نہیں آتے ہیں نا، طاقت ہوتی ہے، نشے میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے دماغ کو تھوڑی اور طریقے سے جھٹکا دیا رب العالمین نے. کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا انسان کو کس بات کا؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے. کیوں؟ حملتہ امہ، اس کو اٹھایا اس کی ماں نے، وہنًا علی وہن، تکلیف در تکلیف کے اوپر، وفصالہ فی عامین، اور اس کو دودھ پلایا ہے، یعنی ماں نے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا ہے. کس تکلیف میں وہ رہی ہے اور اس حالت میں اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا. اور پھر کیا ہے؟ پھر وفصالہ فی عامین، پھر اس کی ولادت کا وقت ہے. پھر اس کے بعد ماں نے 2 سال تک اس کو دودھ پلایا ہے. دودھ پلانا کتنی مشکل، وہ بات، وہ کام بھی اس نے کیا ہے، اور اس کے لیے اپنی ساری نیند کو، اپنی خوشی کو، سب کچھ کو کیا ہے؟ قربان کیا ہے. تو فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. پھر رب العالمین نے یہاں اپنے شکر کو اور والدین کے شکر دونوں کو اکٹھا چھوڑ دیا. کہا میرا بھی شکر کر انسان، کہ تجھے والدین دیے جس کے ذریعے سے تمہیں وجود ملا، تمہیں دنیا میں آنے کا موقع ملا. تو اس لیے یہ والدین کی نعمت تمہیں دینے والا میں ہوں. تو رب العالمین کہتے ہیں اس لیے میرا شکر ادا کرو، والدین تمہیں میں نے دیے. اور پھر فرمایا والدی کا، اور اپنے ماں باپ کو شکر ادا کر کہ انہوں نے تیری دیکھ بھال کی، تیرے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے. الی المصیر، یاد رکھ اگر تو اس میں کمی کوتاہی کرے گا تو الی المصیر، میری طرف واپس لوٹ کر آئے گا. تو میری طرف واپس آ کر لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں حساب و کتاب تجھ سے لوں گا، وہاں تجھ سے حساب و کتاب لوں گا. آتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای العمل، کہ کون سا عمل ہے احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا پڑھنا اس کے وقت کے اندر. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو، سارے دن کی نمازوں کو چھوڑتے ہیں، رات کو عشاء کے وقت آ کے سر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے دن بھر کی نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بابا یہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور قضا نماز پھر علیحدہ گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا یہ علیحدہ گناہ ہے، قضا کرنا یہ علیحدہ گناہ ہے.
اس لیے جناب نبی کریم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا پڑھنا اس کے وقت کے اوپر. اور پھر فرمایا قال ثم ای، پھر کون سا عمل ہے؟ جناب نبی کریم سے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ احسان کرنا ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی نماز جو ہے اس اعمال میں سب سے پہلی چیز جو قبر میں پوچھی جاتی ہے اور معاشر کے دن پوچھی جاتی ہے، اس کے بعد فرمایا والدین. حقوق کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ والدین کے حق ہے. اور پھر آگے فرمایا ثم ای، پھر حضور سے فرمایا پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیت نکل جانا. پھر آگے اسی طرح یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رضا الرب فی رضا الوالدین، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ والدین دونوں کو شامل کیا ہے. اسی طرح دونوں کی ناراضگی کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی قرار دیا. حدیث ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ جو ہے والدین کی خدمت نہیں کرتے، اللہ رب العالمین انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں.